خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب آپ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے اور ان کے پرنسپل جو کہ ایک فارنر ہیں وہ کیا امیج پاکستان کا یہاں سے لے کر جائیں گے. نون لیگ کو یہ جو اوچھی حرکتیں ہیں یہ چھوڑنی پڑیں گی. ان لوگوں کو جو اپ سٹارٹس والا بیہیویئر ہے وہ بھی چھوڑنا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جمال یعقوب جعفری. امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں. ناظرین, نون لیگ کی حکومت کو آئے چند دن گزرے نہیں کہ نون لیگ کی حکومت کا ایک سکینڈل سامنے آ گیا, اور سکینڈل بھی اتنا گھنونا قسم کا سامنے آیا کہ جس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں نون لیگ کے کیبنٹ کے ایک ممبر اور اس کے علاوہ گورنر پنجاب جن کا تعلق نون لیگ سے ہی ہے وہ بھی شامل ہیں. ناظرین, اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے سائفر کیس میں منگل تک اچھی خبر ملنے کی پیش گوئی کر دی. ناظرین, اس پہ بھی بات کریں گے, اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. ناظرین, سب سے پہلے تو نون لیگ کا سکینڈل ڈسکس کرتے ہیں کہ ناظرین جب بھی نون لیگ آتی ہے تو وہ سکینڈلز کا شکار رہتی ہے, ایسی حرکات کا شکار رہتی ہے کہ جس میں ان کو آرٹیفیشلی اپنی پاور شو کرنی پڑے. ناظرین, نون لیگ کے ایک کیبنٹ ممبر احد چیمہ صاحب جو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ممبر بھی ہیں. ناظرین, ان کے بچے ایچ ایس این کالج جو کہ ایک بڑا پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا اس میں پڑھتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جو احد چیمہ صاحب ہیں ان کی بیگم بھی سرکاری ملازمت کرتی ہیں. وہ بھی جب ان کی ٹرانسفر ہوئی لاہور سے اسلام آباد تو یہ کیس کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے یہ کہا, ایچ ایس این کالج میں درخواست دی کہ ہمیں چھٹی چاہیے, اور چھٹی بھی ہمیں اس طرح چاہیے کہ 2 سال کی چھٹی چاہیے یا 3 سال کی چھٹی چاہیے, اس لیے کیونکہ ہماری سرکاری ٹرانسفر ہے اور وہ نام جو ہمارے بچوں کے انرول ہوئے ہیں ان کو نہ ہٹایا جائے اور اس کی ہم سے فیس بھی نہ لی جائے. ناظرین, جب یہ بات ایچ ایس این کالج کے پرنسپل کے پاس پہنچی تو وہ فارنر ہے, وہ آسٹریلیا سے ان کا تعلق ہے, تو ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف ہے. ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے, ایک عرصے سے وہ انسٹیٹیوشن چل رہا ہے, اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ان کو ہم لوگ توڑ نہیں سکتے آپ کے لیے. اور اگر آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے, خیر جب بھی کسی بڑے انسٹیٹیوشن کی بات ہو, چاہے وہ برن ہال ہو, چاہے وہ ایچ ایس این ہو, لارنس ہو, تو ناظرین ادھر چھٹیاں لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, وہ بھی 2-3 مہینے کی, 2-3 سال کی, اور سالوں میں بھی آپ فی نہ دیں اور آپ کا نام انرول رہے, یہ پاسبل نہیں ہوتا. تو لیکن انہوں نے یہ درخواست کی اور پھر اس پہ ایک میٹنگ بھی بیٹھی جو بورڈ آف گورنرز ہیں ان کی, جس کو چیئر جو ہے وہ گورنر پنجاب کرتے ہیں, جو بھی گورنر ہو وہ چیئر کرتا ہے. تو بورڈ آف گورنرز میں بھی بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کوئی حیثیت رکھتے ہیں, جن کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ ایچ ایس اونینز بھی ہیں. تو ناظرین, اس میں بہت سارے ایسے لوگ شامل ہیں کہ جنہوں نے ڈیسیجن لینی ہے. خیر جب یہ بات پوری کمیٹی تک پہنچی بورڈ آف گورنرز کی, تو جو بیٹھی تھی اس پہ فیصلہ کرنے کے لیے, اس نے فیصلہ یہی دے دیا کہ رولز کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن پھر سے احد چیمہ صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کی جانب سے جب یہ چیز سامنے آئی کہ یہ اس پہ پھر بھی سوچا جائے, کیا جائے, اور مین وائل اس کے بیچ میں احد چیمہ صاحب کا ایک جو بیٹا ہے اس کو بھی نکال دیا گیا, اس کا نام بھی کینسل کر دیا گیا ایچ ایس این کالج سے. پھر اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے کا نام کینسل کیا گیا کیونکہ وہ فی نہیں دے رہے تھے. اگر وہ فی نہیں دے رہے تھے تو پھر ان کے بچے کو کیسے انرول کیا جا سکتا تھا. پھر یہ بات گورنر صاحب تک پہنچی. پھر گورنر صاحب نے خاص طور پہ اسپیشلی میٹنگ بلا کے انہوں نے پوچھا, سب کچھ کیا. پھر اس کے بعد یہ 2022 سے لے کے ابھی تک کی کہانی ہے, اس کو میں جلدی آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ ہم لوگ اگلی خبر تک بھی جائیں. تو یہ پھر انہوں نے بلایا, پھر انہوں نے پرنسپل کو کال کی, پرنسپل کو گورنر ہاؤس میں میٹنگ کے لیے بلائی, پرنسپل نہیں آئے. پرنسپل نے کہا کہ میں کیوں جاؤں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے. اور پھر یہ گورنر اور پرنسپل کا کلاش ایک چلتا رہا کافی عرصے, کہ پرنسپل کہتے تھے کہ میں رولز پہ چلوں گا, اور گورنر صاحب کہتے تھے کہ احد چیمہ صاحب کے بچوں کو ایڈجسٹ کیا جائے, اور ان کی اہلیہ کے کہنے پہ. خیر ان کا تعلق بھی نون سے تھا, تو گورنر صاحب کا بھی تعلق نون لیگ سے تھا. تو یہ چیزیں آگے بڑھیں, اور پھر آخرکار ان دی اینڈ گورنر جو پنجاب ہیں ان کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوا کہ
یہ جو ہے ان کو انرول کیا جائے. اور پھر آرڈرز آئے کہ نئے آرڈرز یہ ہیں کہ ایک تو ان کا نام بھی باہر نہ نکالا جائے, اور دوسرا یہ بھی کہ اس کے بعد سے اگر کسی بھی سرکاری امپلائے کے بچے کی ٹرانسفر آتی ہے یا ان کی ٹرانسفر آتی ہے تو بچوں نے تو ظاہر ساتھ جانا ہے, تو ان سے فی بھی نہ لی جائے اور ان کا نام بھی اسی لسٹ میں رہے. تو ناظرین, یہ ایک چیز سامنے آئی جس کے اوپر جو پرنسپل تھے ایچ کالج کے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا کہ میں 1 اپریل سے نہیں آؤں گا. انہوں نے استعفے میں بڑا کلیئرلی لکھا کہ یہاں پہ جو ایکسٹرا فیورز دی جاتی ہیں, فیوریٹزم ہے, نیپوٹزم ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اور تو وہ یہ دینے کو تیار نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن کی جو ریپوٹیشن ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے, اس کی جو جس کو وہ فالو کر رہے ہیں ایک زمانے سے, رولز اینڈ ریگولیشنز, ان کا بھی پاس رکھنا ہے. تو وہ کیسے یہ کر سکتے تھے؟ خیر, انہوں نے استعفیٰ دیا, اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی. اور ناظرین, اگر دیکھا جائے تو وہ ایک آسٹریلین فارنر تھا, جو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کوئی فارنر اگر ایچ ایس این کالج آیا ہے یا پاکستان آیا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ غلط کام کرے, بہتری کے لیے آئے, بہتر طریقے سے اس کو چلانے کے لیے آئے, اور امپروومنٹ بھی اس میں دیکھنے کو ملی. خیر, منصور علی خان صاحب کی پھر احد چیمہ صاحب کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوئی. انہوں نے یہ کہا آگے سے کہ ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی لا ہونا چاہیے, کوئی رولز ہونے چاہیے کہ بہت سارے سرکاری امپلائیز ہیں جن کے بچے جس میں پڑھتے ہیں, اور جب ان کی ٹرانسفر آتی ہے تو ان کو اتنی چھوٹ ملے کہ وہ بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلے جائیں اور واپس آ کے پھر انرول ہو جائیں. تو ناظرین, ایسے نہیں ہوتا کہ ایک صرف بندے کے لیے, ایک بندے کے بچوں کے لیے یہ جو ہے رولز ریگولیشنز چینج ہوں. پورا پاکستان ایک طرف, نون لیگ کی حکومت ایک طرف, اور خاص طور پہ احد چیمہ صاحب ایک طرف. نون لیگ کو یہ جو اوچھی حرکتیں ہیں یہ چھوڑنی پڑیں گی. ان لوگوں کو جو اپ سٹارٹس والا بیہیویئر ہے وہ بھی چھوڑنا پڑے گا. جو نئے نئے لوگ آتے ہیں, ان لوگوں کے بیہیویئرز ہی یہ ہیں جس وجہ سے عوام ان کو پھر پسند نہیں کرتی. پھر عوام چور کے نعرے بھی لگاتی ہے. پھر عوام یہ بھی کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ گریب کی ہے, مینڈیٹ لے کر آئیں, آپ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب, آپ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. ایک پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے, اور ان کے پرنسپل جو کہ ایک فارنر ہیں وہ کیا امیج پاکستان کا یہاں سے لے کر جائیں گے, کہ وہ ان چیزوں کی طرف نظر رکھیں. اور گورنر کبھی بھی ڈائریکٹ یہ آرڈرز پاس نہیں کر سکتا. وہ پوری کمیٹی بیٹھے گی, جو بورڈ آف گورنرز کے سارے ممبرز ہیں وہ بیٹھیں گے, وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو تب ہوتا ہے. تو کس بیس پہ بلیغ الرحمان صاحب جو کہ گورنر پنجاب ہیں, انہوں نے یہ بات کی, اور یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے اس چیز کو ڈیفینڈ بھی کیا نون لیگ کے ہوتے ہوئے. تو بڑا شرم کا مقام ہے نون لیگ کے لیے, نون لیگ کی حکومت کے لیے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بلیغ الرحمان صاحب شرم کریں, اور احد چیمہ صاحب آپ بھی شرم کریں کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہاں پہ ہم لوگوں کو اپنے جو سر ہیں وہ شرم کے مارے جھکانے پڑ رہے ہیں کہ ایک فارنر آ کے یہاں پہ ایک انسٹیٹیوشن رن کر رہا تھا, اور جاتے جاتے اس نے اس قسم کا استعفیٰ دیا. سٹاف ممبرز کے نام اس نے لکھا اور کہا کہ میں ایسے جانا نہیں چاہتا تھا جیسے مجھے بھیجا جا رہا ہے. ناظرین, دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے سائفر کیس میں منگل تک اچھی خبر ملنے کی پیش گوئی کر دی ہے. ایبٹ آباد میں میڈیا سے گفتگو میں شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف سیاسی کیس محض انتقامی کاروائیاں ہیں. بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز میں وکلاء کو مکمل جرا کا حق نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس میں منگل تک اچھی خبر ملے گی. ان کا کہنا تھا کہ مینڈیٹ چوری ریکوری کے لیے پلان مرتب کر لیا گیا ہے اور 30 مارچ سے آغاز کریں گے, جبکہ مشتاق احمد غنی کی کابینہ میں شمولیت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے بات کروں گا. خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود کی سائفر کیس سزا کے خلاف اپیلیں زیر سماعت ہیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی. کل دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے مطابق کیا اچھی خبر, جس کو وہ اچھی خبر کہتے ہیں. لیکن ناظرین, حالات جو ہیں وہ تبھی سیدھے ہو سکتے ہیں جب سب مل کے یہ جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے پہ کام کریں گے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے. اور خاص طور پہ ابھی جو حکومت چل رہی ہے اس کو چلنے دیا جائے. لیکن اگر جیسے یہ حرکات کر رہے ہیں اور سکینڈلز بنا رہے ہیں تو پھر مشکل لگتا ہے. آلریڈی
نون لیگ کو چاہیے کہ خیال کرے، بڑی مشکل سے آئے ہیں یہ لوگ، پھر آہا چیمہ صاحب اور بلیغ الرحمان جیسے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں تو پھر حکومت کیسے چلے گی۔ پھر ناظرین ایک اور خبر ہے، لندن پولیس نے تصدیق کی ہے کہ یہاں کچھ لوگوں کی طرف سے دھمکیاں موصول ہونے کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ذریعے ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ حریم شاہ کو جو لندن ہے اس میں دھمکیاں مل رہی تھیں لوگوں کی جانب سے، اور پھر انہوں نے ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کی ہے۔ لندن پولیس کے ترجمان نے تصدیق کی کہ حریم شاہ، جن کا اصل نام فضا ہے، انہوں نے پولیس کو کچھ لوگوں سے متعلق کی گئی شکایات میں الزام لگایا تھا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور انہیں بلیک میل کرتے ہوئے دھمکی دی جا رہی ہے۔ حریم شاہ نے کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے کے بعد پولیس سے رابطہ کیا تھا، جس سے اس کا مانچسٹر میں تعارف ہوا اور ان کے ہمراہ رہی تھیں۔ واضح رہے کہ پچھلے ہفتے حریم شاہ کی کچھ ویڈیوز اور تصاویر گمنام اکاؤنٹس کے ذریعے سوشل میڈیا پر جاری کی گئی تھیں۔ یہ تنازع برطانوی پاکستانیوں کی ایک گروپ نے پاکستانی میڈیا کے ممبروں سے رجوع کرنے کے بعد شروع کیا، جس میں الزام لگایا کہ حریم شاہ نے مانچسٹر میں 6,000 پاؤنڈ چوری کر لیے اور شہر سے لندن فرار ہو گئی ہے۔ تاہم حریم نے رقم چوری کرنے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ الزام لگانے والوں کو اس کے خلاف پولیس کے پاس جانا چاہیے اور اس کی تفتیش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اسے سوشل میڈیا پر دھمکیوں اور بلیک میل کے ذریعے بدنام کریں۔ ناظرین اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔